الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی من عمل صالحا فلنفسہ، جس آدمی نے کوئی بھی نیک کام کیا اس کا فائدہ اسی کو ہے. ومن اساء فعلیہا، جس آدمی نے کوئی برائی کی وہ اسی کے گلے کا پھندا بنے گی. اب کس نے اچھائی کی کس نے برائی کی اس کا حساب اللہ کے پاس ہے. قیامت کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے. اس لیے ہمیں سورہ فاتحہ میں بار بار یہ سبق یاد دلایا گیا، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک بھائی کون ہے؟ قیامت کے قرآن کریم قیامت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتا ہے اور ہر نام میں بہت گہری معنویت اور حقیقت ہے. سورہ فاتحہ میں کہا گیا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے. تو قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے. باقی قیامت کا دن آئے گا کب، اس کی حتمی تاریخ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی. حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بشری شکل میں، انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام تشریف فرما تھے، مختلف سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اور جب بھی کسی نے یہ سوال کیا، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی نے اس کے روح کو پلٹ دیا. اصل یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل یہ ہے کہ تمہاری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے. اصل یہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کا معاملہ ہے. اصل یہ ہے کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی. قیامت کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے کب آئے گی. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بتا دی. 10 نشانیاں بڑی ہیں قیامت کی، اور تقریباً 80-90 کے قریب چھوٹی نشانی ہیں. ٹوٹل بھائی قیامت کی نشانیاں کتنی ہیں؟ 100 کے لگ بھگ. بڑی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 10 ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، ایک جانور کا نکلنا جس کا 12ویں پارے میں تذکرہ ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت امام مہدی کا آنا، سورج کا مشرق کی بجائے کدھر سے آنا؟ مغرب سے آنا. اور 3 جگہ بڑے بڑے ملکوں کا زمین میں دھس جانا، وہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ابھی تک کسی کا کوئی اظہار نہیں ہوا. چھوٹی نشانیاں
جو 80-90 کے قریب ہیں، اہل علم کی تعداد میں مختلف رائے، وہ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کی نشانی میری ذات ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بیان کی، قیامت کے قریب ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بڑی نشانیاں بیان کی، اور چھوٹی نشانیاں بھائی ساری کیا ہے، وہ پوری۔ باقی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قیامت کی دو قسمیں، ایک ہے بڑی قیامت، ایک ہے چھوٹی قیامت۔ بڑی قیامت وہ ہے جس میں اللہ پورے نظام کو ملیا میٹ کر دے گا۔ قرآن کریم میں اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، 10 آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے چھوٹی قیامت، وہ ہے ہر بندے کی موت۔ بھائی ایک ہے چھوٹی قیامت، وہ کیا ہے؟ چھوٹی قیامت سر پر موجود ہے، کب آئی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کب آئی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ سر پہ موجود ہے۔ اسی لیے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ ان کا مقصد کو تحقیق نہیں تھی۔ سورہ نازعات میں ہے یسأل ایان، ایان کے ذریعے عربی میں مزاح کے لیے سوال کیا جاتا ہے، ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا۔ ایان ان حروف استفہام میں سے ہے جس کے ذریعے بطور توہین اور مذاق کے سوال کیا جائے۔ اصل ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی قیامت کب آئے گی، وہ قیامت کے منکر تھے، ان کو یہ تھا کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن ان کی بات کو جگہ جگہ تذکرہ کر رہا ہے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ اور پچھلی آیات میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے۔ اللہ جل جلالہ موسم بہار لا کر یہ بتاتے ہیں کہ جو خدا اس پورے نظام کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور تم دنیاوی اعتبار سے کاروبار میں ایسا جھٹکا کھاتے ہو، زیرو پر پہنچ جاتے ہو، اسباب کے تحت تمہارا دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ تمہیں زیرو سے اٹھاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ تمہیں مالی طور پر اور ترقیاں دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پاس ہے سارا۔ بھائی یہ کس کے پاس ہے؟ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی، الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا حتم علم۔ ہاں باقی رہا اللہ تعالیٰ کے علم کی حد کیا ہے، وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، نہیں نکلتے پھل اپنے غلافوں سے، اپنی ڈوڈیوں سے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، وَلَا تَضَعُ، اور نہیں جنم دیتی کوئی مادہ، إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر سب کچھ کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ آج کے جدید دور میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے؟ جناب اس میں صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ، لڑکا ہے یا لڑکی۔ جانوروں میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ، اس سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور اللہ کا علم صرف اتنا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ چوہے کو ملی ہلدی کی ڈلی اور اس نے کہا میں پنساری ہوں۔ چوہے کو کیا ملی؟ ہلدی کی ڈلی، اور اس نے کیا دعویٰ کر دیا؟ میں کیا ہوں؟ پنساری ہوں۔ اب چوہے کو کیا پتا کہ پنسار سٹور کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی ہلدی کی ڈلی لے کر اس نے پنساری ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صرف تمہیں اتنا پتہ چل گیا ایک مشین کے ذریعے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، تم نے کہا جناب ہم بھی جانتے ہیں، اور نالائقو اللہ کا مقابلہ کرتے ہو۔
تم تو صرف اتنا ہی جانتے ہو، اس سے آگے یہ نہیں بتا سکتے اس کی عمر کتنی ہے، یہ نہیں بتا سکتے یہ اچھا ہے یا برا، یہ نہیں بتا سکتے یہ عالم بنے گا یا جاہل، یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ زندگی کہاں گزارے گا، یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے اوپر حالات کیا گزریں گے، یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ اللہ کا علم تفصیلی اور کلی ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ یہ پیدا ہونے والا یہ کیسا ہے، کیا ہے۔ ہاں، یہاں پھر وہ دھکے سے وہ سوال آ جاتا ہے جو جدید ذہن اکثر سوال کرتا ہے کہ جب اللہ کو سارا پتہ ہے، کیا اللہ کو سارا پتہ ہے، پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، تو پھر ہم تو مجبور ہیں جو کچھ ہمارے حق میں لکھ دیا گیا ہے ہم نے تو وہی کرنا، پھر ہمارا کیا قصور، پھر حساب کیا۔ بھائی یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ جی تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ جی اچھے برے کا اللہ کو علم ہے، لکھ دیا گیا۔ اچھا جی، ہمارے بارے میں اچھا اور برا لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہمیں کیوں پوچھا جائے گا؟ میں اس کو بہت بیان کرتا ہوں۔ دیکھو بھائیو، متوجہ ہو جاؤ اس سوال کی طرف۔ یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ہم نے ویسا کرنا ہے، نہیں، ہم نے جیسا کرنا ہے اللہ نے ویسے لکھ دیا ہے۔ اس جملہ کو ہم الٹ بول کر اشکال پیدا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ نے جیسے لکھ دیا ہے۔ میرے پاس آپ حضرات کو اس سے واسطہ نہیں پڑتا، ہمارے پاس کالج یونیورسٹی کے نوجوان طلباء وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی جب بچہ ماں کے پیٹ میں سارا کچھ لکھ دیا، کیا کرے گا کیا کرے گا کیا کرے گا، جب اللہ نے ہمارے بارے میں برا لکھ دیا ہے تو ہمارا غلط۔ اس جملے کو ٹھیک کرو، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تم نے ویسا کرنا، نہیں، تم نے جیسے کرنا ہے اللہ نے ویسے لکھ دیا ہے۔ اور بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ دنیا کے ماہرین، دنیا کے کیا ماہرین، میں 3-4 دن پہلے میرے ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا دکان پہ، وہ ایک بندہ آیا، اس نے اس کے ساتھ بات کی، اس نے تھوڑی بے رخی سے بات کی، ریٹ پوچھا، یہ چیز کتنے کی ہے؟ فلاں ہے، ایک قیمتی چیز ہے، اس کا بڑا ہیوی کاروبار ہے، جی یہ 10 لاکھ کی ہے، فلاں کی ہے، بے رخا سا چلا گیا۔ میں نے کہا یار یہ گاہک مجھے تو لگتا ہے لینے والا ہے نا، آپ نے اس کو ڈیل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا مودھ صاحب میرے کو نہیں آنا، اس نے کیا آنا ہے؟ میرے پاس ہی آنا ہے۔ بھئی تجھے کیسے پتہ ہے؟ اور واقعی میں اس کے پاس بیٹھا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ بندہ دوبارہ آ گیا۔ اب اس تاجر کو اپنی مہارت پہ پتہ ہے کہ اس نے کس کے پاس آنا ہے؟ میرے پاس آنا ہے۔ بھئی اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ایک استاد ہے، ہم یہاں کلاس میں بیٹھے، ہمارے پاس طالب علم پڑھتے، ہمیں 2-4 دن میں طالب علم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ طالب علم کدھر جائے گا۔ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے میرے اس بیٹے کا مزاج کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، فلاں معاملے میں اس بیٹے نے کیا کرنا ہے اور اس بیٹے نے کیا کرنا ہے۔ بھائی ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور ماہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پیش آئے گا، یہ بھی پیش آئے گا، یہ بھی پیش آئے گا، ہاں یہ بھی پیش آئے گا۔ میرے ایک استاد ہیں، میں اس وقت زمانہ طالب علمی میں بچہ تھا، میں ان کے ساتھ گیا ایک حکیم کے پاس، وہ بہت ماہر بہت متقی آدمی تھے۔ میرے استادوں کی نبض چیک کی، کرنے کے بعد انہیں کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں بواسیر ہو جائے گی، آپ کو بڑھاپے میں کیا ہو جائے گی؟ بواسیر ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، 30 سال کے بعد ان کو یہ مرض لاحق ہو گیا، ان کو یہ کیا ہو گیا؟ مرض لاحق ہو گیا۔ اب ایک حکیم جب اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتا ہے تمہیں یہی چیزیں پیش آ سکتی ہیں، بھائی وہ اللہ جس کا علم کامل ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، کیا وہ اللہ نہیں بتا سکتے؟ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ سارا کچھ کس کے علم میں ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، ہر بات کس کے علم میں ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے، اعلان کریں گے۔ اور کس طرح اعلان کریں گے؟ آپ پیچھے سورہ مؤمن میں پڑھ کر آئے، وہ بہت جلال والا کلام ہے، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، اليوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں، میرے پارٹنر کہاں ہے جن کو خدائی میں میرا شریک کیا ہے، لاؤ کدھر ہے؟ بھائی دنیا میں مدعی رہے خدائی کے، اگرچہ جھوٹے رہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ اور دنیا میں ایسے تو لاکھوں مدعیان خدا موجود ہیں جو خدا ہونے کا کہتے تو نہیں، طرز ان کا یہی ہے
کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، دنیا کا نظام ہم چلا رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ جب فرمائیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا، یہ لوگ آگے سے جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ آذَنَّاكَ، اے اللہ ہماری طرف سے صاف صاف جواب ہے، ہماری طرف سے چٹا جواب ہے، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا کہ کون خدا تھا، کون کیا تھا۔ اور بھائی آخرت تو بڑی دور کی بات ہے، بھائی متوجہ ہونا ذرا۔ میدان محشر دوبارہ زندہ کر کے جب میدان محشر میں پہنچیں گے اس وقت تو ہم برزخ اور قبر ہر انسان دیکھ چکا ہوگا کہ نہیں، اس کو تو وہاں تو پتا پگھل جائے گا۔ اس دنیا میں جب موت کے نرغے میں آتے ہیں، ابھی بات آئی جمعے میں، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور سورہ زخرف میں اس کا عجیب دعویٰ ہے۔ اس نے بنی اسرائیل اور قبطیوں کے سامنے کہا تھا یہ زمین، یہ نہریں، یہ دریا، یہ میری ملکیت ہے، میں چلا رہا ہوں ان کو، میں کیا کر رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں۔ اور خود کہا کہ صرف میں رب نہیں، ربکم الاعلی، تمہارا سب سے اونچا رب میں ہوں، سارا کچھ کرنے کے باوجود۔ اور بھائی جب ڈوبنے کی باری آئی تو کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بڑی عاجزی آ گئی۔ بھائی کیا کہا؟ انا من ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین میں تشریح کر کے آیا ہوں۔ یہ کلمہ عاجزی ہے کہ داعی وہ ہے کہ عظیم الشان دعوت کا کام کرنے کے باوجود بھی کہے میں کچھ نہیں، اننی من المسلمین، میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمانوں میں سے۔ یہ کلمہ عاجزی ہے۔ وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جب موت کے آثار جب ڈوبنے لگا تو کیا کہہ رہا ہے؟ آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من یعنی اتنی عاجزی آ گئی، اتنی عاجزی آ گئی کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو حضرت جبرائیل فرشتے نے کیا کہا؟ آلانا، سرکار ہو نا، اس سے پہلے اکڑتے رہے، اب ہوش آیا، اب سمجھ آئی، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ تو بھائی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ کہیں گے ما منا من شہید، اللہ ہم میں سے کوئی مدعی نہیں ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے جائیں گے اس وقت انکار کریں گے فرعون جیسے، اور وہ مرحلہ تو بہت ہی کٹھن اور بہت ہی سخت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جب موت کے آثار شروع ہوتے ہیں اس وقت بندے کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں یہ منظر آپ نے بھی دیکھے سنے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، وہ لوگ ساری زندگی جنہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، دینداروں کا مذاق اڑایا، نمازوں کا مذاق اڑایا، اور جب زندگی کے آخر میں آئے، بڑھاپے نے جکڑا اور موت کے بستر پر آئے، پھر ہر کسی کو دعا کا کہتے ہیں، ہر کسی کو کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اللہ کا غیبی نظام جس طرح استری کپڑے کے سارے وٹ نکال دیتی ہے نا، اللہ کا غیبی نظام دل و دماغ کے سارے وٹ نکال دیتی ہے۔ اللہ کا غیبی نظام دل و دماغ کے سارے وٹ کیا کر دیتی ہے؟ نکال دیتی ہے۔ ہاں لیکن اس وقت کی استری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ بندہ اس وقت، جس وقت ہم صحت مند ہے، باشعور ہیں، اس وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو کیا کرے؟ تسلیم کرے۔ اس لیے وہ کہیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اے اللہ ہم اس سے پہلے جتنوں کو پکارتے تھے وہ سارے بھاگ گئے، گم ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، ہمیں کسی کا نام بھی نہیں آتا، ہمیں کسی کا نام بھی نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ ان پر رعب اور خوف کتنا ہوگا؟ بھائی اس جملے کو دیکھیے، وَظَنُّوا، اور یہ غیر اللہ کو پکارنے والے سمجھ جائیں گے مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، جناب آج کوئی چھٹکارا نہیں، آج نہیں بچتے، آج نہیں بچتے، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے،
آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ حقیقت سمجھائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔